نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین کرام، آج میری گفتگو کا موضوع ہے اللہ کی مخلوق پریشان ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ اللہ کی مخلوق میں اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ برے بھی ہوتے ہیں۔ اچھا انسان وہی ہے جو دوسروں کے لیے اچھا سوچے، بہتر سوچے، اور کوئی غیر شرعی کام نہ کرے جس سے اللہ کے کسی بندے کو، کسی مخلوق کو تکلیف پہنچے۔ زیادہ تر لوگ آج کل پریشان ہوتے ہیں کہ کسی نے ہمارا چلتا پھرتا کاروبار بند کروا دیا، کسی نے جادو کر دیا ہم پر، کسی نے تعویذ گنڈے کر دیے۔ اس طرح کی بہت ساری برے لوگوں کی حرکات سامنے آتی ہے معاشرے میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس کلام میں ہر چیز کا حل موجود ہے۔ مسلمان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ اور اپنی مقدس کتاب کلام پاک پہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نماز کی پابندی کرتے ہیں ہمیشہ، یقیناً مسلمان نماز پڑھتا ہے، اور یہی کافر اور مسلمان میں فرق ہے۔ مسلمان نماز چھوڑتا نہیں ہے، کافر پڑھتا نہیں۔ جب آپ 5 وقت نماز دل سے پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو آپ کوشش کرا کریں کہ ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیں۔ آیت الکرسی کی بڑی فضیلت ہے، اور اس کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد ہوتی ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس کو آپ یاد کر لیں۔ اور آیت الکرسی پڑھ کے رات کو آپ عادت بنیں، آپ رات کو پڑھ کے سوئیں۔ گھر سے نکلیں، آفس کے لیے جا رہے ہیں تو سواری پہ بیٹھنے سے پہلے آپ آیت الکرسی کو پڑھ لیں، اور اپنے اوپر دم کر دیں، پھونک مار دیں۔ اور رات کو سونے سے پہلے آپ یقین کریں، آیت الکرسی پڑھ کے اپنے گھر میں کھڑے ہو کے ہر طرف انگلی کا اشارہ کر کے نال پھونک مار دیں، تو جہاں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے نہ وہاں جنات آ سکتے ہیں، نہ شیاطین آ سکتے ہیں، نہ ڈاکو چور آ سکتے ہیں۔ وہ گھر، وہ ایریا امن میں رہتا ہے جہاں آیت الکرسی پڑھی جائے۔ اور اس کے علاوہ جادو ٹونے کا سب سے بیسٹ علاج یہ ہے کہ آپ روزانہ کسی بھی نماز کے بعد، بہتر یہ کہ فجر کی نماز کے بعد آپ نماز سے جب فارغ ہوں، اپنی تسبیح وغیرہ دعا سے فارغ ہوں، آپ ادھر ہی بیٹھ کے اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے سورۃ فلق اور ناس کوشش کریں کہ اس کو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ، جیسے آپ کو ٹائم ہے۔ اگر آپ زیادہ ٹائم ہے تو آپ ان دونوں صورتوں کو 21 دفعہ پڑھ کے اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دیں۔ اگر کم ٹائم ہے تو آپ اس کو 7 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، جیسے آپ کو ایزی لگے۔ تو یہ جو صورتیں ہیں نا، یہ 2 صورتیں نازل بھی اسی وقت ہوئی ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ کسی یہودی اور ان کی بیٹیوں نے جادو کر دیا تھا۔ جادو دیکھیں سب پہ ہو جاتا ہے، چاہے وہ جتنا بھی عبادت گزار ہو، چاہے وہ جتنا بھی تہجد گزار ہو، کہ جادو کا اثر ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کس طرح ہوا کہ آپ کی طبیعت مبارک ناساز ہو گئی، نہ آپ کے قلب اطہر پہ کوئی اثر ہوا، نہ آپ کے دماغ پہ کوئی اثر ہوا، مائنڈ پر، صرف وہ طبیعت ناساز ہوئی، جس کی وجہ سے پھر جبریل امین تشریف لائے اور اللہ کا سلام پیش کیا، کہا پیارے آقا آپ صلی اللہ تعالی وسلم فلاں یہودی نے اور ان کی بیٹیوں نے آپ کے اوپر جادو کر دیا ہے، اور وہ جادو کے جو بھی ٹونے مونے کرتے ہیں اللہ معاف کرے، تو وہ کسی کنویں کے اندر پتھر کے نیچے انہوں نے وہ رکھ دیے وہ چیزیں۔ تو پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو حکم دیا کہ آپ جاؤ اس کنویں میں سے وہ پتھر کے نیچے وہ جادو کی جو بھی چیزیں ہیں وہ نکال کے آؤ۔ تو آپ نے جا کے اس پورے کنویں کا پانی نکالا، تو وہاں ایک پتھر تھا، پتھر کے نیچے منہ کا ایک اس طرح کی بت بنا ہوا تھا، اس کے اندر 11 سوئیاں چبھی ہوئی تھیں اور اس طرح کی کوئی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ تو آپ نے وہ نکال کے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم لائے۔ تو انہوں نے جس طرح ایک ایک سوئی نکالتے جاتے، اس موم کے بت بنا ہوا تھا اس طرح کا، تو جیسی وہ سوئیاں نکالتے گئے پیارے نبی کا جب سب کوئی نکال دیں اور اس کو ضائع کر دیا، تو پھر پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت مبارک بالکل صحیح ہو گئی، اور آپ
نارمل آپ کی طبیعت مبارک ہو گئی. تو یہ چیزیں یہ رہنمائی امت کے لیے ہوتی ہے. اگر اس طرح کوئی حرکت کرتا ہے تاکہ یہ جہنم میں لے جانے والے کام ہے جو ایسا کرتا ہے, تو یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس طرح کوئی حرکت کرے تو اس کا توڑ فوراً حضرت جبریل امین نے پیارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں عرض کیا کہ پیارے آقا, آپ کے رب نے یہ جو 2 صورتیں عطا فرمائیں, سورۃ فلق اور ناس, آپ ان کو پڑھ کر دم کر دیں. تو جو شخص بھی ان 2 صورتوں کو اپنے اوپر دم کر دے گا تو جادو, ٹونا, حرکت, تویز گنڈے کا اثر ختم ہو جاتا ہے, کیونکہ مسلمان کو اللہ کے کلام پہ یقین ہونا چاہیے اور یقین کامل. تو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوئی بیمار ہوتا تو آپ انہی صورتوں کو پڑھ کے دم فرما دے, اور اپنے اوپر رات کو سونے سے پہلے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دم فرما کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے اپنے جسم اطہر, پورے جسم اطہر پر اس کو پھیرا کر دیتے. تو آپ بھی ایسا کیا کریں کہ آپ شارٹ ٹائم ہے آپ کے پاس تو اول آخر درود پڑھ کے 7 دفعہ روزانہ, صبح شام, نہیں تو پھر دن میں ایک کسی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے, رات کو سونے سے پہلے یا صبح فجر کی نماز کے بعد آپ اول آخر درود شریف پڑھ کے 7 مرتبہ اس کو اپنے اوپر روز بچوں کے اپنے اوپر دم کر دیا کریں گے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس کلام دے صدقے, اپنی رحمت کاملہ صدقے آپ پہ کوئی جادو, ٹونے اور تویز گنڈے کا اثر نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.